أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے بہترین نام ہیں، تم انہی ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قائلین کے لیے اسماء حسنی باری تعالیٰ کا ترجمہ اور اس کے خواص تحریر کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اس سے عمل کو کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو ماہ رمضان 18 مبارک ہو۔ 18 رمضان کریم کا وظیفہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کی وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم نے 18 رمضان کو ہی کرنا ہے۔ اور جب اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں دہرا لینی ہے کہ کیا میں نماز میں سستی تو نہیں کر رہا، کیا میں نماز میں سستی تو نہیں کر رہی، کیا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، یا کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہی، غیبت، چغلی، بہتان، وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں سے بچ رہا ہوں، کیا نفل نماز ادا کر رہا ہوں، کیا حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہا ہوں، اور حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں کے سردار ہیں، کیا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، واقعہ کربلا پڑھا، کیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ہم پہ مشکلات آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، دکھ آ گئے ہیں، غم آ گئے ہیں؟ نہیں، سب سے زیادہ جو صبر کی انتہا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی۔ ہم اپنے سرداروں کی طرف دیکھیں، سرداروں نے کتنی سختیاں، کتنی مشکلات، اپنے گھرانے شہید، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے۔ تو سوچیں کیا ہم پر زیادہ مشکلات آ گئی ہیں اور زیادہ پریشانی آ گئی ہیں اور زیادہ ٹینشن آ گئی ہیں؟ نہیں، یقیناً ہم ابھی سستی کا شکار ہیں۔ ہم نے ابھی قرآن مجید کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ بغور نہیں پڑھا، ہم نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، اور ہم نے آج دین اسلام کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم مصروف ہیں زیادہ تر ڈراموں میں۔ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم خود دیکھیں کہ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنی ہے۔ ہم جتنا وقت قرآن مجید کو دیں گے اتنی روحانیت حاصل ہوگی، اور جتنا ہم وقت ذکر اللہ میں کریں گے اتنا اللہ تعالی ہمیں کرم اور رحم فرمائے گا، اور ہماری حاجتوں کو پورا فرمانے والا رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دولت دینے پر قادر ہے، دولت دے کر لینے پر بھی قادر ہے، وہ تقوی پر پرہیزگاری دینے پر قادر ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے، وہ دنیا کو خوب انسان کو دنیا میں کامیاب کرنے کا بھی قادر ہے، اور ہر عروج کو کیا ہے؟ زوال۔ جسے اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا ہے وہ اس بادشاہت کو لینے پر بھی قادر ہے، جسے اللہ تعالیٰ دولت عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دولت کو لینے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں اولاد دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اولاد لینے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سانس دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری سانس لینے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، وہ اس
وہ قادر ہے دینے پر اور لینے پر بھی قادر ہے۔ اسی طریقے سے پورا وجود اللہ کے حکم اور کرم سے ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حکم ہوتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور یہ وظائف کرنا بھی عبادت ہے، یہ وظیفہ کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی عبادت ہے۔ تم جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو کسی صورت میں آپ نے نہیں چھوڑنا، کسی صورت نہیں چھوڑنا، سستی نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ تہجد کا وقت بھی ہو جائے اس کو پڑھنا ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا پورا نام ضرور بتائیں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم نے جو وظیفہ کرنا ہے اس کو اس یقین کے ساتھ کرنے ہیں کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھ پر جو فضل فرمانا ہے میرے رب نے فرمانا ہے۔ اگر نیک حاجات ہے، کسی کی شادی نہیں ہوئی، کوئی میری بھائی ہے، کوئی بہن ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اسباب پیدا فرمائے گا۔ دولت نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کوئی بھائی بہن کے پاس پریشان ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنا گھر بھی عطا فرمائے گا۔ اگر اس وجہ سے پریشان ہے، کوئی جاب نہیں ہے، جاب ہے تو سیلری کم ہے، تو انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس یقین کامل کے ساتھ ڈیلی بیسس پر آپ کو جو وظائف دیے جاتے ہیں آپ نے ڈیلی بیسس پر کرنے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ حاجتوں کو قبول فرمانے والا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس یقین کامل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، بسم اللہ والحمدللہ۔ وضو کے دوران آپ نے پڑھنا ہے یا قادر۔ اب وضو کمپلیٹ ہوا اور وضو کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 10 دفعہ درود پاک شروع میں پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اب آپ نے صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور سن لیں، آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب یا واسع۔ بڑا مجرب وظیفہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، یا وہاب یا واسع، یہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یا وہاب اور یا واسع ملا کر پڑھیں گے تو یہ تسبیح کا ایک دانہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یا وہاب یا واسع ملا کر پڑھیں گے تو تسبیح کا دوسرا دانہ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 100 دانے کمپلیٹ کرنے ہیں، اور پھر اس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ بھیج دینا ہے۔ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیج دینا ہے، گفٹ بھیجنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے، حضور کا واسطہ دینا ہے، آپ کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔